بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور آخری طلسم، ایپیسوڈ 1۔ عمر و یار اپنے کمرے پر کرسی پر بیٹھا ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ اسی لمحے اس کی بیوی چاند تارا اندر داخل ہوئی۔ خواجہ، چاند تارا نے اسے آواز دی تو عمر و یار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بیگم، اتنے زور سے کیوں چلا رہی ہو؟ عمر و یار نے منہ بنا کر پوچھا۔ دوپہر ہونے والی ہے، تم پکانے کے لیے کچھ لاؤ گے یا نہیں؟ سارا دن کتاب ہی پڑھتے رہو گے، چاند تارا نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمر و یار چونک پڑا۔ اوہ، دوپہر ہونے والی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، میں بازار جاتا ہوں، بتاؤ کیا سبزی لاؤں؟ عمر و یار نے جواب دیا، آج میرا دل کریلے گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے، اسی لیے کریلے اور گوشت لے آؤ۔ چاند تارا نے بتایا، بیگم تم کریلے نہ کھاؤ، کوئی اور سبزی بناؤ۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاند تارا بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں، میں کریلے کیوں نہ کھاؤں؟ چاند تارا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بیگم تم مزاج کی بہت تیز اور غصے والی ہو، اگر تم نے کریلے کھا لیے تو تمہارے مزاج میں کڑوا پن بھی شامل ہو جائے گا۔ عمرو نے جواب دیا تو چاند تارا کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ خواجہ، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں تمہاری شکایت سردار امیر حمزہ سے کروں گی، چاند تارا نے اس بار رو دینے والے لہجے میں کہا تو عمرو یار پریشان ہو گیا۔ عمرو یار کو چاند تارا کو تنگ کر کے بے حد مزہ آتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر چاند تارا نے سردار امیر حمزہ سے اس کی شکایت کی تو وہ اس سے سخت ناراض ہوں گے اور اسے ڈانٹیں گے۔ ارے بیگم رو مت، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو بہت اچھی ہو، عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری طبیعت سے واقف ہوں، تم ہر بار ایسے ہی کہتے ہو، آج میں سردار امیر حمزہ سے تمہاری شکایت کر کے ہی رہوں گی، چاند تارا نے کہا تو عمرو یار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ چاند تارا کو کیسے سمجھائے۔ بیگم میری بات تو سنو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، عمرو یار نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کر سکتی ہوں، چاند تارا نے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر تم مجھے ہیرو کا ایک ہار دے دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گی، بولو منظور ہے؟ چاند تارا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اب کیا کرے، کیا وہ چاند تاروں کو ہیرو کا ہار دے دے یا نہ دے۔ بالآخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ چاند تارا کو ایک نقلی ہار دے دے، کیونکہ چاند تارا کو اصلی اور نقلی ہار کی پہچان نہیں تھی۔ عمرو یار بھی یاروں کا یار تھا، وہ بھلا اصلی ہار اپنی بیگم کو کیسے دے سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے زمین سے ایک نقلی ہار نکال کر چاند تارا کی طرف بڑھا دیا تو چاند تارا نے ہار یوں جھپٹا جیسے بلی چیچڑوں پر جھپٹتی ہے۔ اس نے فوراً ہار اپنے گلے میں پہن لیا۔ اب تو سردار امیر حمزہ سے میری شکایت نہیں کرو گی نا؟ عمرو یار نے پوچھا۔ نہیں، اب میں شکایت نہیں کروں گی، چاند تارا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں کریلے اور گوشت لے آؤں، مجھے بھی بے حد بھوک لگ رہی ہے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گھر سے نکل کر بازار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بازار سے گوشت اور کریلے خریدے اور گھر آ کر چاند تارا کے حوالے کر دیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ اسی لمحے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ شاید سردار امیر حمزہ نے مجھے بنانے کے لیے کسی خادم کو بھیجا ہے، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر ایک نوجوان موجود تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور اس کے کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ عمرو یار اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور کس سے ملنا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار، میں تم سے ملنے آیا ہوں، نوجوان نے جواب دیا تو عمرو یار اپنا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ نوجوان نہ صرف اس کا نام جانتا تھا بلکہ وہ اسے پہچانتا بھی تھا، جبکہ عمرو یار اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ عمرو یار نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ عمرو یار، تمہیں پوری دنیا جانتی ہے، اسی لیے میں بھی تمہیں جانتا ہوں، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے جس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، نوجوان نے کہا تو عمرو یار چونک پڑا۔ میرا فائدہ؟ میں سمجھا نہیں، عمرو یار نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، ہم مہمان خانے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، عمرو یار نے کہا اور نوجوان کو لیے مہمان خانے میں آ گیا۔ مہمان خانے میں چند کرسیاں اور ایک میز پڑی ہوئی تھی۔
جب عمرو یار اور نوجوان کرسیوں پر بیٹھ گئے تو عمرو یار نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو یار، میرا نام شارگا ہے اور میں ایک جادوگر ہوں، نوجوان نے کہا تو عمرو یار حیرت سے اچھل پڑا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زنبیل سے جادو شکن انگوٹھی نکال کر اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں پہن لی۔ اب گارشا جادوگر اس پر کوئی جادوئی وار بھی کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اب بتاؤ تم اس سے ملنے کیوں آئے ہو اور کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ عمرو یار نے نوجوان کو گورتے ہوئے کہا۔ عمرو یار، مجھے تمہاری مدد چاہیے، گارشا جادوگر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ مدد؟ کیسی مدد؟ تحمید مت باندھو، جو کہنا ہے صاف صاف کہو، عمرو یار نے بیزاری سے کہا۔ عمرو یار، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میں جادوگر ہوں، میں طلسم ہوشربا میں رہتا ہوں، میرے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، اتنا خزانہ کہ شاید کسی جادوگر کے پاس ہو۔ مجھے یہ خزانہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ اس خزانے کے بارے میں سرخ جزیرے پر رہنے والے کشاک جادوگر کو علم ہو گیا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے جادو کے ذریعے میرا خزانہ چوری کر لیا۔ جب مجھے علم ہوا تو میں کشاک جادوگر کے پاس گیا اور اس سے میں نے اپنے خزانے کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن کشاک جادوگر نے میرا خزانہ مجھے واپس کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر آئندہ اس کے پاس خزانہ مانگنے آیا تو وہ مجھے جلا کر بھسم کر دے گا۔ کشاک جادوگر طاقتور جادوگر ہے اور اس کے پاس بے شمار شیطانی اور جادوئی طاقتیں ہیں، جس وجہ سے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کشاک جادوگر کچھ عرصہ پہلے ہی پتال سے انسانی دنیا میں آیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں شہنشاہ افراسیاب سے بات کی تو اس نے کشاک جادوگر سے بات کی کہ وہ میرا خزانہ مجھے واپس کر دے۔ کشاک جادوگر نے شہنشاہ افراسیاب کو بتایا کہ میرا خزانہ کالی وادی کی کالی غار میں موجود ہے اور کالی غار تک پہنچنے کے لیے اس نے 3 طلسمات رکھ دیے ہیں۔ اگر گارشا جادوگر اپنا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے بنائے ہوئے 3 طلسمات کو فنا کر دے، پھر وہ کالی غار میں پہنچ جائے گا اور اپنا خزانہ حاصل کر لے گا۔ چونکہ کشاک جادوگر کو سامری کی روح کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے شہنشاہ افراسیاب اس کے خلاف کوئی کارروائی حاصل نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے مجھ سے کہا کہ یا تو میں کشاک جادوگر کے بنائے ہوئے 3 طلسمات فنا کر کے اپنا خزانہ حاصل کروں یا پھر اپنا خزانہ بھول جاؤں۔ میں اپنا خزانہ ہر صورت کشاک جادوگر سے حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے بنائے ہوئے 3 طلسمات فنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے جادو کے ذریعے طلسمات کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ 3 طلسمات باری باری کالی وادی کی ایک غار سے شروع ہوتے ہیں۔ بہرحال میں کالی وادی میں پہنچ گیا۔ کشاک جادوگر نے طلسمات ایسے بنائے تھے کہ میں ایک طلسم فنا کرنے کے بعد دوسرے طلسم میں جانے کی بجائے واپس اسی غار کے باہر پہنچ جاتا جہاں سے طلسمات شروع ہوتے ہیں۔ اگر میں طلسمات میں خود جانے کی بجائے کسی اور کو بھیج دوں تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ میں نے 2 طلسمات تو فنا کر دیے لیکن آخری طلسم مجھ سے فنا نہیں ہو سکا۔ آخری طلسم بے حد مشکل اور میری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے باوجود کوشش کہ میں اسے فنا نہیں کر سکا اور طلسم کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی باہر نکل آیا۔ اب میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم میری مدد کرو، گارشا جادوگر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ عمرو یار، اگر تم آخری طلسم فنا کر دو تو مجھے میرا خزانہ واپس مل سکتا ہے، گارشا جادوگر نے جواب دیا۔ جب تم آخری طلسم فنا نہیں کر سکے تو میں کیسے اسے فنا کر سکتا ہوں؟ عمرو یار نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ عمرو یار، میں جانتا ہوں کہ تم بہت ذہین انسان ہو اور تم نے سینکڑوں طلسمات فنا کیے ہیں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ تم آخری طلسم بھی فنا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم انکار نہ کرنا عمرو یار، گارشا جادوگر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں آخری طلسم فنا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ عمرو یار نے بالآخر حامی بھرتے ہوئے کہا تو گارشا جادوگر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ عمرو یار، میں تمہیں بہت بڑا خزانہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، گارشا جادوگر نے کہا۔ مجھے تمہارے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں، تم سامری کی روح کی قسم کھا کر کہو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، عمرو یار نے کہا، کیونکہ عمرو یار جانتا تھا کہ اگر گارشا جادوگر نے اپنے وعدے سے مکرنے کی کوشش کی تو وہ آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا۔ میں سامری کی روح کی قسم کھاتا ہوں کہ جب مجھے میرا خزانہ مل جائے گا تو میں تمہیں ڈھیر سارا خزانہ دوں گا، گارشا جادوگر نے سامری کی روح کی قسم کھاتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب مجھے اطمینان ہے، لیکن میرا اصول ہے کہ میں کسی بھی مہم پر جانے سے پہلے نیک شگون کے طور پر کچھ ضرور لیتا ہوں، اس لیے تمہیں مجھے کچھ دینا ہوگا، میں پھر مہم پر روانہ ہوں گا۔
عمرو یار نے کہا تو گارشیا جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جانتا ہوں عمرو یار، اسی لیے میں ہیروں کا ایک ہار اپنے ساتھ لے آیا ہوں، گارشیا جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے لباس کی ایک جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ہار نکال لیا۔ ہار میں ہیرے جگمگ کر رہے تھے۔ گارشیا جادوگر نے ہار عمرو یار کی طرف بڑھایا تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ہار لے لیا۔ عمرو یار ہار کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ہار اصلی ہے یا نکلی۔ چند لمحے ہار کو غور سے دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کہ وہ ہار اصلی ہے۔ عمرو یار نے ہار زمین میں رکھا۔ گارشیا جادوگر، تم اطمینان رکھو، اب میں جانوں اور آخری طلسم جانے، عمرو یار نے کہا۔ عمرو یار، کیا میں تمہیں کالی وادی میں پہنچاؤں؟ گارشیا جادوگر نے کہا۔ نہیں، میں وہاں خود پہنچ جاؤں گا، عمرو یار نے کہا تو گارشیا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن تم وہ غار کیسے تلاش کرو گے جہاں سے آخری طلسم شروع ہوتا ہے؟ میں تمہیں اس غار کی نشانی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ اس غار کی نشانی یہ ہے کہ اس غار کے 3 دانے ہیں۔ چونکہ میں نے 2 طلسمات فنا کر دیے ہیں، اس لیے تم پہلے اور دوسرے دانے کی بجائے تیسرے دانے میں داخل ہو جانا، پھر تم آخری طلسم میں پہنچ جاؤ گے، گارشیا جادوگر نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر گارشیا جادوگر نے عمرو یار سے اجازت لی اور ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری تو وہ وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ گارشیا جادوگر کے جانے کے بعد عمرو یار بھی مہمان خانے سے نکل کر ایک کمرے میں آ گیا جہاں اس کی بیگم چاند تارا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بیگم، میں ایک ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، اگر مجھے دیر ہو جائے تو تم پریشان نہ ہونا اور کھانا کھا لینا، عمرو یار نے چاند تارا سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر سے نکل کر اس نے زمین سے اپنا پسندیدہ گھوڑا سیاہ برق نکالا اور اس پر سوار ہو کر کالی وادی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہال نما کمرے کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہیرے لگے ہوئے تھے جو جگمگا رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکیوں پر مختلف رنگوں کے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک سائڈ پر ایک بڑا سا تخت پڑا تھا جس پر ایک انتہائی خوفناک شکل و صورت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر کے بال قدرے بڑے تھے، اس کی مونچھیں بھی بڑی بڑی اور دونوں سائڈوں سے کمان کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے دبیز قلین پر 3 خوبصورت رقاصائیں رقص کرنے میں مصروف تھی اور وہ نوجوان گول تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ان کا رقص دیکھنے میں مگن تھا۔ اس نوجوان کا نام کشاک جادوگر تھا۔ کشاک جادوگر کا شمار پتال کے طاقتور جادوگروں میں ہوتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ پہلے ہی پتال سے انسانی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے سرخ جزیرے پر اپنا جادو محل بنایا تھا جہاں اس کی خدمت پر چند کنیزیں اور دیو مامور تھے۔ کنیزوں اور دیووں کو اس نے جادو کے ذریعے اپنا غلام بنایا تھا۔ کاشک جادوگر کو خزانہ جمع کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس دنیا کے ہر فرد سے زیادہ خزانہ ہو، اسی لیے اس نے مختلف بادشاہوں اور جادوگروں کے خزانے چوری کر کے کالی غار میں رکھ دیے تھے۔ کالی غار کالی وادی میں واقع تھی۔ کاشک جادوگر کو خدشہ تھا کہ اس کا خزانہ کوئی اور جادوگر چوری کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کالی غار تک پہنچنے کے لیے 3 طلسمات رکھ دیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جسے اس کے خزانے کے بارے میں معلوم ہوگا اور وہ اسے حاصل کرنا چاہے گا تو اسے 3 طلسمات فنا کر کے کالی غار تک پہنچنا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ طلسمات کی وجہ سے کوئی جادوگر بھی اس کے خزانے کی طرف بری نظر نہیں ڈال سکے گا۔ اچانک ایک جھماکا ہوا اور اس کے قریب ایک طلسمی پتلا ظاہر ہو گیا۔ طلسمی پتلے کو دیکھ کر کشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ طلسمی پتلے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ طلسمی پتلا شہنشاہ افراسیاب کا خاص پتلا تھا۔ کیا بات ہے طلسمی پتلے، کیوں آئے ہو؟ کشاک جادوگر نے تحقمانہ لہجے میں پوچھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے ایک خاص پیغام بھیجا ہے، طلسمی پتلے نے جواب دیا تو کشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ کشاک جادوگر نے کہا۔ آقا شہنشاہ نے پیغام دیا ہے کہ عمرو یار تمہارا بنایا ہوا آخری طلسم فنا کرنے نکل پڑا ہے، اس لیے تم عمرو یار کو آخری طلسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دو، طلسمی پتلے نے جواب دیا تو کشاک جادوگر کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر رقاصاؤں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو تینوں رقاصائیں رقص ختم کر کے کمرے سے چلی گئیں۔ اب مجھے تفصیل سے بتاؤ، یہ عمرو یار کون ہے اور کس کے کہنے پر میرا آخری طلسم فنا کرنے جا رہا ہے؟ کشاک جادوگر نے طلسمی پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جادوگروں کا دشمن اور دنیا کا عیار و مکار انسان عمرو یار نے گارشیا جادوگر کی مدد کرنے پر راضی ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ تم جانتے ہو کہ گارشیا جادوگر نے اپنا خزانہ حاصل کرنے کے لیے
تمہارے بنائے 2 طلسمات تو فنا کر دیے ہیں، البتہ وہ تیسرا طلسم فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، چونکہ تم نے طلسمات کی نوعیت ہی ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی 2 طلسمات فنا کرنے کے بعد تیسرا طلسم فنا کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ طلسم سے باہر نکل کر کسی دوسرے سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے گارشا جادوگر نے آخری طلسم فنا کرنے کے لیے عمرو یار کی مدد حاصل کی ہے، اور شہنشاہ افراسیاب کو یقین ہے کہ عمرو یار تمہارا تیسرا طلسم فنا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ آقا شہنشاہ چاہتے ہیں کہ تم عمرو یار کو آخری طلسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہلاک کر دو اور پھر گارشا جادوگر کو اس کی غداری کی بھیانک سزا دو۔ طلسمی پتلے نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا تو کشاک جادوگر کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا۔ آقا شہنشاہ سے جا کر کہو کہ ان کے حکم کی تعمیل کی جائے گی، عمرو یار کسی صورت میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ پائے گا۔ کشاک جادوگر نے کہا تو طلسمی پتلے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے لمحے ایک جماکہ وار طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد کشاک جادوگر نے ایک منتر پڑھ کر سامنے والی دیوار کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا تو دیوار پر یک لخت ایک منظر ابھر آیا، لیکن اس منظر میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جادو کے منظر، مجھے عمرو یار کی شکل دکھاؤ، کشاک جادوگر نے کہا تو یک لخت منظر میں عمرو یار کا چہرہ ابھر آیا۔ کشاک جادوگر غور سے عمرو یار کو دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، یہ بوڑھا کس طرح جادوگروں کو ہلاک کر سکتا ہے؟ یہ تو میری ایک پھونک کی مار ہے، میری ایک ہی پھونک اسے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ کشاک جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے عمرو یار کا چہرہ دیکھنے کے بعد کشاک جادوگر نے اپنا دایاں ہاتھ دوبارہ منظر کی طرف کیا تو منظر غائب ہو گیا۔ کشاک جادوگر نے ایک اور منتر پڑھ کر فضا میں پھونک ماری تو ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک کریز شکل بندر نمودار ہو گیا۔ اس بندر کی رنگت سیاہ تھی اور اس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ اس کے بازو غیر معمولی طور پر بڑے تھے اور قد و قامت میں بھی وہ دوسرے بندروں سے بڑا تھا۔ یہ بندر کشاک جادوگر کی شیطانی طاقت تھی اور اس کا نام شیطان بندر تھا۔ کیا حکم ہے آقا؟ شیطان بندر نے مودبانہ لہجے میں پوچھا۔ شیطان بندر، کیا تم عمرو یار کو جانتے ہو؟ کشاک جادوگر نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، عمرو یار جادوگروں کا دشمن اور دنیا کا عیار انسان ہے۔ آج تک کوئی جادوگر بھی اسے ہلاک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جو جادوگر بھی عمرو یار کے مقابلے میں آیا ہے وہ اس کے ہاتھوں مارا گیا ہے، شیطان بندر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کشاک جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ شیطان بندر، میں نے تمہیں عمرو یار کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بلایا، کشاک جادوگر نے غضیلے لہجے میں کہا تو شیطان بندر کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ آقا، میں عمرو یار کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، شیطان بندر نے جواب دیا۔ سنو شیطان بندر، عمرو یار اس وقت میرا آخری طلسم فنا کرنے جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کالی وادی میں پہنچے تم نے اسے ہلاک کر دینا ہے، کشاک جادوگر نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی آقا، شیطان بندر نے کہا۔ میں عمرو یار کی موت کی خوشخبری سننے کے لیے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے تو میں تمہیں موت کی وادی میں بھیج دوں گا، کشاک جادوگر نے بدستور تہکمانہ لہجے میں کہا تو شیطان بندر وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ گارشا جادوگر، میں پہلے عمرو یار سے نپٹ لوں، پھر میں تمہیں بھی بھیانک سزا دوں گا، کشاک جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شیطان بندر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ عمرو یار اپنے گھوڑے سیاہ برق پر سوار کالی وادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سیاہ برق کے دوڑنے کی رفتار دوسرے گھوڑوں کی نسبت بہت زیادہ تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے سیاہ برق ہوا سے باتیں کر رہا ہو۔ عمرو یار بھی اس پر سنبھل کر بیٹھا ہوا تھا۔ عمرو یار بے حد خوش تھا کہ ایک چھوٹے سے کام کے بدلے اسے بہت سارا خزانہ ملنے والا ہے۔ عمرو یار نے اپنی ذہانت سے سینکڑوں طلسمات فنا کیے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے کشاک جادوگر کا بنایا ہوا آخری طلسم فنا کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ کالی وادی 10 میل کے فاصلے پر تھی اور عمرو جانتا تھا کہ وہ بغیر رکے دوپہر تک کالی وادی میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عمرو یار جب سیاہ برق پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو وہ گھوڑے کو روک لیتا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سفر پر روانہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح وہ دوپہر تک کالی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ کالی وادی بہت وسیع و ریز تھی۔ عمرو یار کو تا حد نگاہ بڑے بڑے اور سنگلاخ پہاڑ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ان پہاڑوں کی رنگت سیاہ تھی، یہاں تک وہاں بڑی چٹانوں اور پتھروں کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ پہاڑوں کی رنگت سیاہ ہونے کی وجہ سے اسے کالی وادی کہا جاتا تھا۔ عمرو یار سیاہ برق سے نیچے اترا اور اس نے زمیل کھول کر چل میری زمیل میں کہا تو سیاہ برق اچھل کر اس کی زمیل میں چلا گیا۔ زمیل ایک لمحے کو باری ہوئی پھر ہلکی ہو گئی۔ پھر عمرو یار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحے ادھر ادھر دیکھنے
کے بعد عمرو یار نے ایک سمت منتخب کی اور 3 دانوں والی غار تلاش کرنے لگا۔ عمرو یار ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں آہٹیں سنائی دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی دبے قدموں چلتا ہوا آ رہا ہو۔ عمرو یار نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک انتہائی قریب شکل بندر ایک وزنی چٹان اٹھائے موجود تھا۔ یہ بندر کشاک جادوگر کا شیطان بندر تھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ سمجھ پاتا، اچانک شیطان بندر نے وزنی چٹان اس پر پھینک دی۔ عمرو یار نے بجلی کی سی تیزی سے ایک طرف چھلانگ لگا دی اور وزنی چٹان ایک دھماکے سے پتھریلی زمین پر گری اور لڑکتی ہوئی ایک کھائی میں جا گری۔ عمرو یار تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور خوف بھری نظروں سے شیطان بندر کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو آج اس کا وزنی چٹان کے نیچے دب کر ہلاک ہو جانا یقینی تھا۔ ارے ایک آنکھ والے بندر، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن شیطان بندر نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ایک اور وزنی چٹان اٹھائی اور تیزی سے دوڑتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو یار گھبرا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے ایسی کوئی چیز دکھائی نہ دے رہی تھی جہاں وہ چھپ جاتا۔ شیطان بندر نے عمرو یار کے قریب پہنچتے ہی اس پر وزنی چٹان پھینک دی۔ عمرو یار چونکہ پہلے سے ہوشیار تھا، اسی لیے اس نے ایک بار پھر دائیں طرف چھلانگ لگا دی اور وزنی چٹان ایک دھماکے سے وہاں آ گری جہاں چند لمحے پہلے عمرو یار موجود تھا۔ عمرو یار بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوف بھری نظروں سے شیطان بندر کی طرف دیکھنے لگا جو ایک اور وزنی چٹان اٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس غلیظ بندر کو کس نے مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے، عمرو یار نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو اس نے دائیں طرف دوڑ لگا دی۔ شیطان بندر نے عمرو یار کو بھاگتے دیکھا تو وہ بھی چٹان اٹھائے اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ عمرو یار کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک شیطان بندر نے دوڑتے دوڑتے چٹان عمرو یار پر پھینک دی، لیکن عمرو یار کی خوش قسمتی تھی کہ اچانک اسے ایک ٹھوکر لگ گئی اور وہ اچھل کر منہ کے بل پتھریلی زمین پر جا گرا اور وزنی چٹان اس کے اوپر سے ہوتی ہوئی زمین پر گری اور دور تک لڑکتی چلی گئی۔ عمرو یار کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی، تاہم وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور شیطان بندر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو اگر تم نے اس ایک آنکھ والے بندر کا سدباب نہ کیا تو یہ تمہیں ہلاک کر کے ہی رہے گا، عمرو یار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ شیطان بندر ایک اور وزنی چٹان اٹھائے عمرو یار کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شیطان بندر چٹان عمرو یار پر پھینک پڑتا، عمرو یار نے بجلی کی تیزی سے زمین سے سلیمانی چادر نکال کر خود پر اوڑھ لی اور شیطان بندر کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی عمرو یار شیطان بندر کی نظروں سے غائب ہوا تو شیطان بندر حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب دیکھتا ہوں تم میرے ہاتھوں فنا ہونے سے کیسے بچتے ہو، عمرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زمین سے ایک تلوار نکالی اور دبے قدموں سے شیطان بندر کی طرف بڑھنے لگا۔ شیطان بندر بدستور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ عمرو یار نے اس کے قریب پہنچ کر تلوار فضا میں بلند کی اور پوری قوت سے شیطان بندر کی گردن پر مار دی۔ تلوار شیطان بندر کی گردن پر پڑی اور کچ کی آواز کے ساتھ ہی اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ دوسرے لمحے شیطان بندر ایک دردناک چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس کی کٹی ہوئی گردن بھی غائب ہو گئی اور وزنی شیطان دب کی آواز کے ساتھ ہی زمین پر گر گئی۔ عمرو یار نے پہلے سلیمانی چادر اتاری اور پھر اسے اور تلوار کو زمین میں رکھ دیا اور ایک چھوٹی سی گڑیا نکال لی۔ اس کا نام بولنے والی گڑیا تھا۔ عمرو یار اس سے جو سوال پوچھتا تھا تو یہ اس کا جواب دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر عمرو یار نے بولنے والی گڑیا کی پیشانی پر دائیں ہاتھ کا انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں کھل گئی۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ مجھے مارنے کے لیے ایک آنکھ والے بندر کو کس نے بھیجا تھا، عمرو یار نے پوچھا۔ آقا، عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ کشاک جادوگر نے اسے ہلاک کرنے کے لیے اپنا شیطان بندر بھیجا تھا، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ کشاک جادوگر مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ کشاک جادوگر کو طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے حکم دیا ہے کہ وہ عمرو یار کو آخری طلسم میں جانے سے پہلے ہلاک کر دے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو یار کے چہرے پر اس بار غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ ہو نہ ہو ٹھیک ہے، میں نے اور کچھ نہیں پوچھنا، عمرو یار نے کہا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کی پیشانی پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ عمرو یار نے بولنے والی گڑیا واپس میل میں رکھ دی۔ کشاک جادوگر، پہلے میں تمہارا بنایا آخری طلسم فنا کر دوں، پھر میں تم سے بھی نبڑ لوں گا، عمرو یار نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ 3 دانوں والا غار تلاش کرنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دوری گیا تھا کہ اس کے سامنے ایک جھماکا ہوا اور گارشا جادوگر ظاہر ہو گیا۔ گارشا جادوگر کو دیکھ کر عمرو یار ٹھٹک کر رک گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو گارشا جادوگر، عمرو یار نے پوچھا۔
عمرو یار، میں تمہیں 3 دانوں والی غار تک پہنچانے آیا ہوں، کیونکہ اگر کشاک جادوگر کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شیطان بندر تم نے ہلاک کر دیا ہے اور وہ تمہیں مارنے میں ناکام رہا ہے اور تمہارے ہاتھوں فنا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی دوسری طاقت کو یہاں بھیج دے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں جلد سے جلد 3 دہانوں والے غار تک پہنچا دوں۔ غارشاہ جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار مسکرا دیا۔ غارشاہ جادوگر، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کشاک جادوگر اپنی دوسری طاقت کو بھی بھیج دے تو وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں موت جادوگراں، شعلہ رواں اور برق تپا ہوں۔ مجھ سے ٹکرانے والا جادوگر خود ہی پاش پاش ہو جائے گا، عمرو یار نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس کا سینہ پھولا ہوا تھا۔ ہاں عمرو یار، میں جانتا ہوں، بہرحال اب چلو، دیر ہو رہی ہے، غارشاہ جادوگر نے اس بات میں سر لاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عمرو یار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں وہاں سے غائب ہوتے چلے گئے۔ جب دونوں ظاہر ہوئے تو وہ ایک غار کے باہر موجود تھے جس کے 3 دانے تھے۔ پہلا دانہ بڑا، دوسرا اس سے چھوٹا اور تیسرا دانہ سب سے چھوٹا تھا۔ عمرو یار، تم سب سے چھوٹے دانے والے غار میں داخل ہو جاؤ، یہ آخری طلسم میں پہنچنے کے لیے ہے، غارشاہ جادوگر نے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو یار نے اللہ کا نام لیا اور جھک کر تیسرے دانے میں داخل ہو گیا۔ کشاک جادوگر اپنے جادو محل کے ایک کمرے میں بیٹھا شیطان بندر کا انتظار کر رہا تھا۔ شیطان بندر کو گئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کی واپسی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ شیطان بندر نے عمرو یار کو ہلاک کرنے میں دیر کیوں لگا دی ہے؟ کشاک جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں ہاتھ مارا تو یک لخت ایک جماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ پتلے نے انسانی آواز میں پوچھا۔ شیطان بندر کہاں ہے؟ کشاک جادوگر نے طاقمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، شیطان بندر فنا ہو چکا ہے، پتلے نے جواب دیا۔ تو کشاک جادوگر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پاؤں پر بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پتلے کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید پتلے کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان بندر میری طاقت تھی، اسے کس نے ہلاک کیا ہے؟ کشاک جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، شیطان بندر کو عمرو یار نے فنا کیا ہے، پتلے نے جواب دیا تو کشاک جادوگر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو پتلے؟ شیطان بندر تو عمرو یار کو ہلاک کرنے گیا تھا، پھر عمرو یار نے اسے کیسے فنا کر دیا؟ کشاک جادوگر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ آقا، شیطان بندر نے عمرو یار کو ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن عمرو یار ہر بار بچ جاتا تھا، پھر عمرو یار نے اسے فنا کر دیا، پتلے نے جواب دیا تو کشاک جادوگر نے ہونٹ بیچ دیے۔ وہ حیران تھا کہ عمرو یار اس کے شیطان بندر کے ہاتھوں زندہ کیسے بچ گیا تھا، حالانکہ اس نے جس کو ہلاک کرنے کے لیے شیطان بندر کو بھیجا تھا تو وہ زندہ سلامت تھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ جب شہنشاہ افراسیاب کو معلوم ہوگا کہ وہ عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہا ہے تو اسے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان بندر کو بھیجنے کی بجائے مجھے خود ہی عمرو یار کو ہلاک کرنے جانا چاہیے تھا، کشاک جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ آقا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ پتلے نے پوچھا۔ تم یہ بتاؤ کہ عمرو یار اس وقت کہاں ہے؟ کیا وہ میرے آخری طلسم میں چلا گیا ہے یا ابھی تک کالی وادی میں موجود ہے؟ کشاک جادوگر نے پوچھا۔ آقا، عمرو یار 3 دانوں والا غار تلاش کر رہا تھا کہ وہاں غارشاہ جادوگر پہنچ گیا اور وہ عمرو یار کو 3 دانوں والی غار کے پاس لے گیا اور اب عمرو یار آخری طلسم میں چلا گیا ہے، پتلے نے جواب دیا تو کشاک جادوگر نے ہونٹ بیچ لیے۔ غارشاہ جادوگر وہاں کیوں پہنچ گیا تھا؟ کشاک جادوگر نے پوچھا۔ آقا، غارشاہ جادوگر چاہتا ہے کہ تمہارا آخری طلسم جلد سے جلد فنا ہو جائے تاکہ اسے اس کا خزانہ مل سکے، اس لیے اس نے عمرو یار کو آخری طلسم میں بھیج دیا ہے، پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو کشاک جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، کشاک جادوگر نے چند لمحوں کے بعد کہا تو پتلا وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ عمرو یار، تم میرے ہاتھوں مرنے سے تو بچ گئے ہو لیکن میرے آخری طلسم سے زندہ نہیں بچ سکو گے، کشاک جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک جماکہ ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کا طلسمی پتلا ظاہر ہو گیا۔ کشاک جادوگر اسے دیکھ کر چونک پڑا، وہ سمجھ گیا کہ شہنشاہ افراسیاب نے اس کے لیے کوئی پیغام بھیجا ہے۔ کشاک جادوگر، شہنشاہ افراسیاب نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، طلسمی پتلے نے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اب کیا پیغام بھیجا ہے؟ کشاک جادوگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے سخت کوفت ہوئی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب تم سے سخت ناراض ہیں، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے ہو۔ تم نے خود عمرو یار کو ہلاک کرنے کی بجائے اپنی طاقت شیطان بندر کو کیوں بھیج دیا تھا؟ طلسمی پتلے نے کہا۔ طلسمی پتلے، شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے خود جانا چاہیے تھا، اب چونکہ عمرو یار میرے آخری طلسم میں چلا گیا ہے اس لیے اب اس کا زندہ واپس آنا بہت مشکل ہے۔
اس کی موت یقینی ہے، اس لیے وہ پریشان نہ ہوں بلکہ عمرو یار کی موت کی خوشی میں جشن کا اہتمام کریں۔ کشاک جادوگر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آقا شہنشاہ افراسیاب کو تمہارا پیغام دے دیتا ہوں، طلسمی پتلے نے کہا، اور پھر ایک جماکہ ہوا اور طلسمی پتلا غائب ہو گیا۔ کشاک جادوگر چند لمحے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے تخت پر لیٹ گیا اور عمرو یار کی موت کی خبر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی عمرو یار اس کے آخری طلسم میں ہلاک ہوگا تو طلسم کا سیاہ پتلا نمودار ہو کر اسے بتا دے گا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک بار پھر جماکہ ہوا اور طلسمی پتلا نمودار ہو گیا۔ کشاک جادوگر اسے دوبارہ وہاں دیکھ کر چونک پڑا اور تخت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا پیغام لائے ہو؟ کشاک جادوگر نے پوچھا۔ کشاک جادوگر، آقا شہنشاہ افراسیاب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم فوراً کالی وادی میں چلے جاؤ، طلسمی پتلے نے کہا۔ تو کشاک جادوگر چونک پڑا۔ کیوں؟ میں کالی وادی میں کیوں چلا جاؤں؟ کشاک جادوگر نے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا۔ آقا شہنشاہ افراسیاب کا کہنا ہے کہ تم اس گمنڈ میں نہ رہو کہ عمرو یار تمہارے آخری طلسم میں ہلاک ہو جائے گا، بلکہ وہ تمہارے آخری طلسم کو فنا کر دے گا۔ اسی لیے جیسے ہی عمرو یار آخری طلسم فنا کر کے باہر آئے گا تو تم اسے ہلاک کر دینا، طلسمی پتلے نے کہا۔ تو کشاک جادوگر سوچ میں ڈوب گیا۔ عمرو یار میرا آخری طلسم کیسے فنا کر سکتا ہے؟ آخری طلسم تو بے حد مشکل اور پیچیدہ ہے، اور اگر عمرو یار مقررہ وقت تک طلسم فنا نہ کر سکا تو وہ خود ہی اس کا شکار ہو جائے گا۔ تم جا کر شہنشاہ افراسیاب کو میرا پیغام دو کہ اگر عمرو یار میرا آخری طلسم فنا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اسے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑوں گا، کشاک جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام شہنشاہ افراسیاب تک پہنچا دیتا ہوں، طلسمی پتلے نے جواب دیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہو نہ ہو شہنشاہ افراسیاب بوڑھا ہو گیا ہے، اسی لیے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، بلکہ بڑا عمرو یار کیسے میرا آخری طلسم فنا کر سکتا ہے؟ ہو نہ ہو شہنشاہ افراسیاب پاگل ہو گیا ہے، کشاک جادوگر نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ وہ دوبارہ تخت پر لیٹ گیا اور آرام کرنے لگا۔ لیٹے لیٹے اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ چونکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ عمرو یار میرا آخری طلسم فنا کر دے، جیسا کہ شہنشاہ افراسیاب نے بتایا ہے کہ وہ سینکڑوں طلسمات فنا کر چکا ہے، میرا آخری طلسم بھی فنا کر سکتا ہے، کشاک جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں ابھری ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر پھونک ماری اور ایک انگلی فضا میں بلند کر کے دائرے کی صورت میں گھمانے لگا۔ اس نے یہ عمل 7 بار کیا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ چند لمحے بڑبڑانے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری اور پھر اپنا ہاتھ سامنے والی دیوار کی طرف جھٹکا تو ایک جھماکہ ہوا اور دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ اس منظر میں ایک کمرہ دکھائی دینے لگا جس میں 10 صندوق پڑے ہوئے تھے۔ کشاک جادوگر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ منظر کی طرف جھٹکا تو منظر غائب ہو گیا۔ کشاک جادوگر نے جادو کے ذریعے کالی غار سے خزانہ غائب کر کے اپنے تہہ خانے میں پہنچا دیا تھا اور تہہ خانے کے گرد اس نے جادوئی سائر قائم کر دیا تھا۔ اب اسے کوئی پریشانی نہیں تھی۔